اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ دو ٹوک لفظوں میں اعلان فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے شہید کی زندگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں اس مقام پہ تو کہا گیا کہ نہ کہو، نہ بولو، زبان سے نہ کہو۔ کیا مت کہو؟ اللہ کے رستے میں قتل ہونے والوں کو، شہید ہونے والوں کو مردہ، اموات، میت نہ کہو، مردہ نہ کہو۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی مردہ تو ہے، لیکن چونکہ وہ اتنی اونچی ہستیاں ہیں کہ اللہ کے نام پر انہوں نے جان دی ہے، تو تعظیم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے انہیں مردہ نہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا ہی تھا کہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا بل احیا۔ یہ مت سمجھو کہ اس لیے انہیں مردہ نہ کہو کہ وہ بڑے اونچے مرتبے والے ہیں، بلکہ بل احیا، وہ حی ہے، زندہ ہے۔ اس بات پر غور کرنا ہے کہ بل احیا، اللہ رب العزت شہید کی حیات کا اعلان فرما رہا ہے، شہید کی زندگی کا اعلان فرما رہا ہے، اور اس بات فرما رہا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، حی ہے، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم سنیوں پر کہ تم نبی کو زندہ مانتے ہو، ولی کو زندہ مانتے ہو، شہید کو زندہ مانتے ہو، حسین کو زندہ مانتے ہو، غوث کو زندہ مانتے ہو، خواجہ کو زندہ مانتے ہو، اللہ والوں کو زندہ مانتے ہو، حی مانتے ہو، زندہ مانتے ہو، اور زندہ تو اللہ ہے، اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے۔ اس کی یہ شان ہے کہ وہ زندہ ہے، اس پر موت آ ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ حی ہے، زندہ ہے۔ حقیقت میں زندہ تو وہ ہے، اور حی القیوم وہ ایسا زندہ ہے کہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے، خود قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ تو اس کی یہ شان ہے کہ وہ زندہ ہے، تو پھر تم نبی کو زندہ مانتے ہو۔ اور یہ اعتراض جب مدینہ منورہ میں عمرہ کے لیے گیا تب کچھ بدعقیلوں نے یہ اعتراضات کیے کہ زندہ، حی تو صرف اللہ ہے، حی یعنی زندہ، عربی میں حی کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں زندہ کہتے ہیں، تو زندہ تو صرف اللہ ہے۔ اب یہ جو ہے نبی تو بولے میت، وہ مر گئے، معاذ اللہ، فلاں تو میت، یہ تو میت، اور وہ کہتے کہتے پھر کہتا ہے حی صرف اللہ ہے۔ اب انہیں اس آیت پاک پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یعنی وہ جو حی ہے، وہ جو حی القیوم ہے، وہ جو مالک حقیقی ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو کائنات کا بنانے والا، وہ جو کائنات کا سنوارنے والا، وہ جو زندگی دینے والا، وہ جو موت دینے والا، اور جس کے قبضہ و قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ یہ کوئی ہمارا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے عقیدت کے اندر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا، نہیں، بلکہ وہ جس کو تم حی مان رہے ہو، ہم بھی اس کو حی مانتے ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے
کہ تم صرف اسی کو حی مانتے ہو، اسی کو زندہ مانتے ہو، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تو زندہ ہے ہی، اور وہ جس کو چاہے زندگی دے سکتا ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے سکتا ہے۔ ہم جو زندہ ہے تو اس نے ہی زندگی دی ہے، اور اگر وہ چاہے تو روح نکل جائے تب بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ بھائی اس کی قدرت سے تو کوئی چیز دور نہیں ہے، یہ تو ہم انسان مجبور ہے، خدا تو قادر مطلق ہے۔ تو وہ اعلان کر رہا ہے بل احیاء۔ تو توحید یہ نہیں ہے کہ تم صرف اللہ کو زندہ مانو، بلکہ توحید یہ ہے، قرآنی توحید، ایمانی توحید، اولیاء اللہ نے جو توحید بتائی ہے وہ توحید یہ ہے کہ اس خدا کو زندہ مانو ایسا کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہاں اس کے اوپر نہ موت ہے، اس کے اوپر نہ نیند ہے، اس کے اوپر نہ اونگ ہے، نہ وہ کبھی غافل ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ شان ہے کہ جو بندہ اس کے نام پر اپنی جان دے دے، مرنے کے بعد بھی وہ اسے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے صحیح توحید، یہ ہے قرآنی توحید، یہ ہے ایمانی توحید کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہاں اس مقام پہ اللہ رب العزت خود، وہ جو موت و حیات دینے والا ہے، وہ جو بنانا، وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میرے نام پر، میرے رستے میں قتل ہونے والے، جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اے لوگوں تم انہیں مردہ سمجھتے ہو، میں موت و حیات دینے والا میں اعلان کر رہا ہوں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اس کی زندگی کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا کہ جو ایمانی توحید کو، قرآنی توحید کو، نبوی توحید کو، اولیاء اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، جو اپنی من گھڑت شیطانی توحید کو مانتا ہے۔ اب شیطانی توحید کیا ہے؟ تو شیطانی توحید وہی ہے جو شیطان سے انہوں نے سیکھی ہے، ابلیس سے سیکھی ہے۔ ابلیس اور شیطان بھی بڑا توحید والا تھا، بڑے اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ میرے اس بندے کے سامنے جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو، اسجد، سجدہ کرو، تو بڑی توحید والا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا یار سجدہ تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ تو ہو نہیں سکتا، خدا کے سوا تو آج تک میں نے کسی کو سجدہ کیا نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہو نہیں سکتا، اور یہاں مجھے حکم دیا رہا ہے، مجھے حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس نے اپنی عقلی، اپنی شیطانی، اپنی نفسانی اور اپنی قیاسی توحید سے یہ سمجھا کہ اللہ کے سوا جب کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو اس کا قیاس بھی صحیح تھا، اس کا قیاس وہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن قیاس صحیح تو ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ قیاس کس کے مقابلے میں وہ کر رہا ہے، قیاس کس کے مقابلے میں کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کر رہا ہے۔ تو خدا کے حکم کے مقابلے میں جو اپنی عقل کو دخل دے وہ انسانی روپ میں شیطان کا شاگرد ہے، کیونکہ شیطان نے بھی یہی کیا تھا، اللہ کے مقابلے میں قیاس کیا۔ اور فرشتے جانتے تھے، فرشتے فضل والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہی حکم دے رہا ہے، بھائی جس خدا کو ہم سجدہ کرتے اسی کا حکم ہے، تو اب اپنی عقل کو دخل نہ دو، بس جھک جاؤ، تعظیم کر لو، ادب و احترام کر لو، جھک جاؤ۔ وہ جھک گئے، وہ بچ گئے، وہ کرامت والے ہو گئے، ان کی بزرگی میں اور اضافہ ہو گیا،
اور جس نے اپنی قیاس کو دخل دیا، قیاس صحیح تھا لیکن خدا کے مقابلے میں تھا، فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے انکار کیا، نہیں مانی میری بات، واستکبر، تکبر کیا، گھمنڈ کیا میرے حکم کے مقابلے میں، اپنے قیاس کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، کافر ہو گیا، نکل جا، مردود بارگاہ ہو گیا۔ تو اس نے، شیطان نے خدا کے حکم کے سامنے جب اپنی عقلی توحید پر قیاس کرتے ہوئے سجدے سے انکار کیا، وہ مردود بارگاہ ہو گیا۔ یہاں بھی شہید کی زندگی کا اعلان یہ اللہ کا حکم ہے، جو خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی قیاسی توحید سے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ زندہ ہے اور کوئی زندہ نہیں، وہ خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی قیاس کو دخل دیتے ہیں، یہ بھی شیطان کے شاگرد ہو گئے۔ اور بحمدہ تعالی ہم تو اللہ کو، اب ہمارا عقیدہ سن لو اہل سنت والجماعت کا، جو قرآن کے مطابق ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ ہم تو جب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تب زندہ، یا روحوں کی دنیا میں تھے تب روحانی طور پر زندہ، مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو برزخی طور پر زندہ، حشر میں جب اٹھیں گے تو وہاں جزا و سزا کے لیے زندہ۔ ہماری زندگی روحانی بھی ہے، عالم ارواح میں، جسمانی بھی ہے اس دنیا میں، اور موت کے بعد برزخی بھی ہے قبر کے عالم میں، اور برزخ کے بعد حشر میں زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، اور وہاں سے پھر اللہ کے فضل سے اور اس کے نبی کی شفاعت سے ہم ایمان والے جنت میں جائیں گے تو جنتی زندگی ہے، اور جو دوزخ میں جائیں گے ان کی دوزخی زندگی ہے۔ تو زندگی اور حیات ہمیں بھی ملی، لیکن ہماری زندگی کا معنی اور ہے، ہماری زندگی کی حقیقت اور ہے، ہماری زندگی کا وصف اور ہے، ہماری زندگی کی حالت اور کیفیت اور ہے، اور خدا زندہ ہے، وہ ایسے زندہ ہے کہ نہ اس کو کبھی موت ہے، نہ ایسا کہ پہلے نہیں تھا پھر زندہ ہوا، نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھے ہمیشہ۔ اگر آپ کو آ کر کوئی بہکائے کہ تم نبی کو، شہید کو، ولی کو زندہ مانتے ہو تو تم شرک کرتے ہو، تو ہم کہیں گے ارے نادان، تو نے خدا کی زندگی کو، حیات کو سمجھا ہی نہیں۔ خدا کی حیات کی طرح تو کوئی حیات پا ہی نہیں سکتا، خدا کی زندگی کی طرح کوئی زندگی پا سکتا نہیں پا سکتا، اس لیے کہ خدا کے سوا جس کو بھی وجود ملا ہے اس کا ایک ٹائم ہے کہ اس ٹائم اسے وجود ملا، اور خدا کو کب سے وجود ملا اس کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لا بدایت